سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ اب میں حافظ شیخ چاند سلمہ کو ہدیہ نعت پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی علی محمد، کیا نام پیارا پیارا، صلی علی محمد، کیا نام پیارا پیارا، صلی کیا نام پیارا پیارا، ورد زباں ہے سب کی احمد نبی ہمارا، ورد زباں ہے سب کی احمد نبی ہمارا، صلی علی محمد، کیا نام پیارا پیارا، وہ بے کسوں کا ملجا اور مفلسوں کا ماوا، وہ مفلسوں کا ماوا اور بے کسوں کا ملجا، مغموم و ناتوا کا بے شک ہے وہ سہارا، مغموم و ناتوا کا بے شک ہے وہ سہارا، صلی علی محمد، کیا نام پیارا پیارا، ہرگز نہ ہو سکے گی محشر کے دن شفاعت، محشر کے دن شفاعت، ہرگز نہ ہو سکے گی، ہرگز نہ ہو سکے گی محشر کے دن شفاعت، جب تک نہیں کریں گے میرے نبی
نام پیارا پیارا ورد زباں ہے سب کی، احمد نبی ہمارا صلی علی محمد۔ سنو دو مہینوں کے وقفے کے بعد الحمدللہ دوبارہ سے یہ پرنور محفلوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان محفلوں کو قائم و دائم رکھے۔ حضرت والا تشریف فرما ہے، الحمدللہ تقریباً 1 سال سے زائد ہو چکا ہے ہم لوگ ان محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا رخ بدلے اور ہر فرد اپنے اندر دیکھے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور اصلاح ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے اور ان سے تعلق جوڑنے سے۔ یہ محفل تو ایک ابتدائی مرحلہ ہے شوق اور فکر دلانے کے لیے، ہمارے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں زندگیوں میں انقلاب اسی وقت آتا ہے، دینی رخ اسی وقت زندگی اختیار کرتی ہے جب ہم ہمارے احوال کسی اللہ والے کے سامنے پیش کر کے ان کے دیے گئے مشوروں پر عمل کریں گے، اس وقت زندگیوں میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ تو ہماری یہ محفلیں اسی سلسلے کو پیش نظر رکھ کر منعقد کی جا رہی ہیں۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ اپنے قیمتی فرمودات سے ہم سب کو مستفید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کے اس شہر میں مجالس کا یہ سلسلہ 1 سال پہلے شروع ہو کر مختلف مسجدوں میں ہر مہینہ منعقد ہوتا ہوا چلا آیا ہے۔ 1 سال بیت گیا، وقت کیسے گزرتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح 1 سال زندگی کا بیتتا رہے گا اور بالآخر موت آدمی کے سر پر آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ سمجھداری کی بات یہ ہے، عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے آخری وقت سے غافل نہ رہے۔ آخری وقت ہر وقت پیش نظر رہنا چاہیے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، قضا آخری وقت کو کہتے ہیں۔ ہر انسان کا، ہر چیز کا آخری ٹائم اس کو عربی میں قضا کہتے ہیں۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے۔ ہر پیدا ہونے والے کو موت پیچھے سے ٹارچر کرتی رہتی ہے، کچوکا لگاتی رہتی ہے اور اس کو متوجہ کرتی رہتی ہے کہ بھائی زندگی ہی نہیں ہے موت بھی ہے، زندگی ہی نہیں ہے موت بھی ہے۔ وہ بولتی رہتی ہے ہم کو، لیکن
ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وقت گزرتا رہتا ہے، غور نہیں کرتے ہم کہ وقت گزر رہا ہے، میری زندگی کا کتنا گزر چکا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی۔ پہلے بڑی گھڑی لگی رہتی تھی دیوار پہ، وال واچ، وہ ٹک ٹک کرتی رہتی تھی۔ اس زمانے کا شاعر کہہ رہا ہے، اس کو گھڑیال بولتے تھے، جو دیوار کے پاس بڑی سی ڈیسک کے ساتھ رکھی رہتی تھی۔ تو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ایک ایک ٹک بولے گا، ایک ٹک بولے گا تو وہ ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کی ایک گھڑی گھٹ گئی، 1 منٹ گھٹ گیا، 1 منٹ گھٹ گیا، 1 منٹ گھٹ گیا، برابر ہم کو اس کا دنیا کی ہر چیز خبر دے رہی۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ہمارے نبی کے جد امجد ہیں، ہم ان کی ملت ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں لمبی زندگی اللہ نے ان کو دی تھی۔ پہلا بیٹا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 برس کی عمر میں پیدا ہوا۔ جب وہ 86 ایئر کے تھے تب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے، اس کے بعد بھی حیات رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے بڑی عمر دی تھی، ان کا بال سفید ہونا شروع ہوئے۔ انہوں نے آئینے میں کبھی اپنا چہرہ دیکھا تو ان کو سفید بال نظر آیا، ساری داڑھی، سارے سر کے بال سیاہ تھے، کالے تھے، ایک سفید نظر آیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ پاک یہ کیا ہے داڑھی میں میرے، یہ سفید بال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ وقار ہے، بزرگی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ آپ اب بچے نہیں رہے، آپ اب جوان نہیں ہیں، آپ کی زندگی زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی بچی ہوئی۔ یہ الارم دینے کے لیے بال سفید ہوتا ہے، اور وہ الارم دیتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں۔ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں انڈیکیٹر، وقت سے پہلے خبر دینے والا، خبر دینے والی آواز۔ ادھر یہ جگہ پر کر لیجئے، لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھ رہے ہیں، یہ جگہ پر کر لیجئے، ادھر بھی جتنی گنجائش ہے پر کر لیجئے۔ تھوڑی گرمی تو ہوگی بھائی، تھوڑی گرمی برداشت کرنا ہی ہے ہم، اسی سے ہم کو مجاہدہ کرنے کی مشق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ دیکھیے وقار ہے، بزرگی ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں جب آدمی اپنے کیے پر پچھتائے گا، اگر زندگی میں اس نے کوششیں نہیں کی، فکریں نہیں کی، آخرت کی تیاری نہیں کی، اور جو جو چیزیں آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ رسول نے بتائی ہیں ان کو دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، من چاہی زندگی گزارتا رہا، جو میرا جی کہتا ہے وہ کروں گا، بس ایسی زندگی گزارا، تو جب قیامت میں پکڑ ہوگی اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تب وہ ہائے کرے گا، افسوس کرے گا۔ تو اس وقت میں فرشتہ اس سے پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر،
اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت کو، اس کی پریشانی کو دیکھ کر کہ صاحب میں تو اب مرا، میں تو اب مصیبت میں پڑ گیا، تو یہ پوچھیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے آپ کو وہ عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس عمر میں نصیحت حاصل کرنے والا بہت آسانی سے نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ تو مفسرین نے فرمایا جاءکم النذیر سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نذیر سے مراد پیغمبر ہے، نذیر سے مراد ہر دور کے داعی ہیں جو آپ تک اسلام کی بات پہنچاتے ہیں، اللہ سے ڈراتے ہیں، خطیب ہیں، علماء ہیں، اللہ سے ڈرانے والے، ان کو بھی نذیر کہتے ہیں۔ لیکن ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی جاءکم النذیر سے مراد سفید بال ہیں، سفید بال، جس کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے اس کے پاس خدا کا ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، اور وہ اس کو خبر دے رہا ہے کہ اب تم بچے نہیں ہو کہ کھیل تماشے کرو، اب تم جوان نہیں ہو کہ جوانی کی جولانیاں کرو، اب تمہارے اوپر بڑھاپا آ رہا ہے، موت قریب ہے، دستک دے رہی ہے موت، موت تمہاری زندگی کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اب تمہارے لیے تو زیب نہیں کہ بھائی تم دنیا میں الجھے ہوئے رہو، تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، یعنی کھیل کھلائے، بچپن میں کھیلتے ہیں نا، کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی کھلانا کہتے ہیں، اور کھیلتے ہیں اس کو بھی کھلانا کہتے ہیں، قسم قسم کے کھیل ماں باپ کھلاتے ہیں بچوں کو، طرح طرح کے کھلونے دیتے ہیں، دل بہلاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں۔ اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت کو کہتے ہیں، موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جنت میں اس کے بغیر چلے جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ مجاہدین و صابرین کی آزمائش نہ کرے؟ آزمائش کے بغیر چلے جاؤ گے؟ آزمائش کے بغیر نہیں جاؤ گے۔ ہم تم سے کہیں گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ہم تم سے کہیں گے کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، ہم تم سے کہیں گے کہ اس طرف دیکھو، اس طرف نہیں دیکھو، ہم تم سے کہیں گے یہ بات سنو، یہ آواز مت سنو، تمہارے ہر کام میں دخل دیں گے، اور دخل دے کے ہم کہیں گے کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا ہے، اور یہ ہے تمہارے صبر اور تمہارے مجاہدے کا امتحان۔ اگر تم نے اللہ کے خاطر مشقتیں اٹھا لی، تکلیفیں برداشت کر لیں، اور اگر تم نے اللہ کے خاطر اپنے نفس کو اس کی خواہشات میں روکنے کا صبر کر لیا، تب آگے جنت ہے، وہ جنت میں جاؤ، ایسے تھوڑی چلے جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تم میں سے کون مجاہد ہے اور تم میں سے کون صابر ہے، اس کو آزمائے بغیر جنت میں نہیں بھیجا جائے، آزمائش میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ۔ دوسری جگہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تم سمجھ رہے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تمہارے سامنے وہ امتحانات نہیں آئے جو تم سے پہلے زمانے کے مسلمانوں پر بھیجے گئے تھے، اتنا ہم نے خوف میں مبتلا کیا، اتنا ہم نے ان کے لیے مصیبتیں بھیجی، اور ہر طرف سے پریشانی
لوگوں کو آتی رہی، یہ سب ہوتا رہا، اور اس کے بعد جا کر ہم نے انہیں ایک زبردست جھنجھوڑ میں جھنجھوڑا، تو امت نبیوں کی زبان سے بھی نکل گیا، متی نصر اللہ، کب تک اللہ آزمائے گا، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہاں تک آزمایا جائے گا۔ اس کے بعد جب اس آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے، دین پر جمے ہوئے رہیں گے، توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدوں کے ساتھ اپنی زندگی اسلام کی چاہت کے مطابق، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار رہے ہوں گے، اور کسی ڈرانے والے سے نہیں ڈریں گے، کسی بہکانے والے سے نہیں بہکیں گے، کسی دھکا دینے والے سے متاثر نہیں ہوں گے، اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے، دین پر ہی جمے رہیں گے، توحید پر ہی جمے رہیں گے، اور کسی سے نہیں ڈریں گے، تب اللہ فرمائے گا الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندے اب اللہ کی نصرت قریب آ گئی ہے، اب قریب آ گئی ہے مدد۔ اب اللہ رب العزت ایسے حالات میں پہنچا دیتا ہے جہاں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اب بندہ ہمت ہار جائے، جہاں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ شاید بندہ یہاں اپنا صبر توڑ دے، تب اللہ اپنی مدد بھیج کے اس کو تھام لیتے ہیں اور اسے پھسلنے نہیں دیتے، اسی طرح جمع کے رکھتے ہیں۔ پھر آگے جنت ہوتی ہے، اب جنت میں جائے گا، اب جنت کا حقدار بن جائے گا۔ ہم لوگ تو دوستو عزیزو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جو چاہے کریں، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسا غلط سمجھ، تمہارا سمجھنا صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، میں آزماؤں گا شریعت کے ذریعے، میں آزماؤں گا سنت کے ذریعے، حلال و حرام کے ذریعے، جائز ناجائز کے ذریعے، قانون اسلامی کے ذریعے، جو کچھ نبی نے ہمیں دیا ہے، ہر معاملے میں، ہر کام میں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ کہیں آپ آزاد نہیں، کسی جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو میدان اللہ میاں نے میرے لیے چھوڑ دیا، میں جیسے چاہے کروں، کہیں بھی نہیں کہہ سکتے۔ زندگی میں پیدائش سے لے کے موت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب ایک مومن اللہ کے قانون کا پابند نہیں ہوتا، مگر ہم تو ہے نہیں پابند۔ ہمارا جی چاہتا ہے رشوت لینا، ہم رشوت لیتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے سودی کاروبار کرنا، سودی کاروبار کرتے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو مزہ آتا ہے لوگوں کی برائی کرنے میں، غیبتیں کرنے میں، ہم آرام سے بیٹھ کے گھنٹوں کر لیتے ہیں۔ ہمارا من آج نماز پڑھنے کا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن مہینہ نہیں پڑھتے لوگ نماز۔ اس وقت مسلمانوں کے سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جمعہ تک نہیں پڑھتے، ایسے لوگ بھی ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں جو لوگ عید بقرعید بھی پی کے پڑے رہتے ہیں۔ کیا بوڑھوں کا حال، کیا جوانوں کا حال، کیا مردوں کا، کیا عورتوں کا، کس کو اللہ کے دین کی پرواہ ہے، کس کو شریعت کے قانون کا احترام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو شادی کرنا ہے، جیسا ہمارا دل بولا ویسا کریں گے۔ آپ کو کاروبار کرنا ہے، جیسا مارکیٹ میں دھندا چل رہا ہے ویسے کریں گے۔ طرح طرح کی آفتوں میں لوگ مبتلا ہیں، اور چھوٹے بھی بڑے بھی پڑھے لکھے لوگ بھی کوئی مجاہدے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، بنا مجاہدے کے جنت کا رستہ طے نہیں ہوتا، کہ پہلے مان کے چلو۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے، پہلے مان لو۔ اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا آخرت کی کامیابی کا سبب ہوتا تو مکہ میں ایک بھی بے وقوف ایسا نہ ہوتا جو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو جاتا۔ سب پڑھ لیتے، کلمہ پڑھتے بھی تھے،
اور بولتے بھی تھے کہ اگر آپ ہم کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہو تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے بھائی، آپ کو خوش کر دیں گے، لیکن آپ تو یہ کہتے ہو کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ دینا، نبی کے لائے ہوئے طریقے پہ چلنا، میری بات بھی ماننا پڑے گا، یہ کہتے نا۔ اگر آپ صرف کلمہ پڑھنے کو کہو تو ہم پڑھ لیں گے، لیکن آپ اتنا نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کا مطلب میری بات ماننا، میرے رستے پہ چلنا، یہ ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب۔ اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ ہم لوگ ایمان تو لائے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا کلمہ جو ہے، جس کو ہم اول کلمہ کہتے ہیں، بچوں کو ایسے یاد کراتے ہیں، اول کلمہ، پہلا کلمہ۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے اپنے من میں جو بات آئی ہے اس کا زبان سے اقرار۔ ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمارے دل نے اس کی تصدیق کر دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے دل میں آئی ہوئی بات ہے۔ جب دل نے مانا تو دل بولے تو سنائی نہیں دیتا، دل کی طرف سے زبان بولتی ہے جب دوسرے والے کو سنائی دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ زبان سے بولو، تمہارے دل میں کیا ہے بولو زبان سے۔ تو ہم نے کہا ہمارے دل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے ہمارے دل میں، چاہے عربی میں ہے چاہے عربی میں نہ آتا ہو، مگر دل میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اردو زبان میں یہ دل نے مانا ہے تو زبان سے بولنا ہے، تو زبان سے ہم نے بول دیا۔ اس کے بعد ہم کو یاد کرایا گیا دوم کلمہ، دوسرا کلمہ یاد کرایا گیا، اس کا نام شہادت ہے۔ شہادت گواہی دینے کو کہتے ہیں، گواہی دینے کو شہادت کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اشہد، اور وہی بات کہی لا الہ الا اللہ، اشہد ان بڑھتا ہے بس، اس کے بعد لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بعد ادھر محمد الرسول اللہ۔ پہلے والے پر بھی اشہد ان بڑھایا، دوسرے والے پر بھی اشہد ان بڑھایا۔ کیا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ، اشہد ان کے معنی ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ، کاہے کی؟ وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تب پہلا کلمہ اپنے من کی مانی ہوئی بات کا اظہار ہے، اور دوسرا کلمہ اس بات کی گواہی اور اس کی شہادت ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو ہم ایمان تو لائے، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ لیا، پر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ صرف ٹائٹل ہے، اس کے نیچے پوری بک ہے، اور الگ الگ باتیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بڑائی اور کبریائی والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی عزت والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کامل قدرت والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد کا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزی کا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نجات کا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مغفرت و بخشش کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی جہنم سے بچانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانتے ہیں۔
اب اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ کر پڑھتا تو اللہ کے غیر سے کیوں امیدیں رکھتا؟ امید صرف اللہ سے رکھتا. نذرانے غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ کیوں چڑھاتا؟ صرف اللہ کے حضور میں خیرات اور حسنات کو پیش کرتا. کیوں وہ بندوں سے ڈرتا؟ صرف اللہ سے ڈرتا. کیوں وہ مخلوق سے توقعات رکھتا؟ نہیں، کسی سے نہیں رکھتا، صرف اللہ سے رکھتا. اگر وہ سمجھتا ہوتا تو ایسا کرتا ہوتا. کچھ لوگ پرانے زمانے میں سمندر کے دریا کے راستے سے سفر کر رہے تھے، مسلمان لوگ تھے. پہلے زمانے میں موٹر سے نہیں چلتی تھی کشتی، اور کمپاس نہیں ہوتا تھا کہ راستہ دیکھ کے چلے صحیح. ہوا کے رخ پہ جاتی تھی کشتی، اور کبھی کبھی بھنور میں پھنس جاتی تو ایک طرف جانے کا دوسری طرف چلے جاتی، مخالف ہوا آتی، جس کو اردو میں باد مخالف کہتے ہیں. جو ہوا کشتی کو پیچھے سے ڈھکلنا چاہیے، ایک بڑا پردہ ہوتا. آپ لوگوں نے کھلونوں میں، شو پیس میں پرانی کشتی دیکھی ہوگی، اس پہ ایک بڑا پردہ بنا ہوا ہوتا ہے، لکڑیوں سے پردہ بنا ہوا ہوتا ہے. یہ پردے کو ہوا ڈھکیلتی ہے تو کشتی آگے بڑھتی رہتی ہے اور سفر چلتا رہتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا مخالف ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے سے آنا چاہیے تھا، آگے سے آتی ہے. آگے سے آتی ہے تو یہ پردہ لوڈ لے کے کشتی کو الٹا لے کے جاتا ہے، یا داہنے لے کے چلا جاتا ہے، یا بائیں لے کے چلا جاتا ہے. تب اس زمانے کے لوگ مجبور تھے، وہ رخ کو صحیح کر نہیں پاتے تھے، ہتھیار ڈال دینا پڑتا تھا. تو ان کی کشتی کسی دوسرے رخ پہ چلے گئی. جا رہے تھے یہ لوگ کسی دوسری جگہ پر، اور ہوا لے جا کے پہنچا دی کہیں اور. اب جب وہاں پر پہنچ گئے تو خشکی ملی، تو خشکی پہ اتر گئے کہ بھائی تھوڑا سستا لیں گے، کھا پی لیں گے، تیاری کریں گے، پھر سے کوشش کر کے اپنے وطن کی طرف سفر شروع کریں گے. تو وہاں پر وہ لوگ رک گئے، اپنا سامان اتار لیا کشتی میں سے، کشتی باندھ دی، اور اس کے بعد انہوں نے کھانے پینے کی کوئی چیز بنائیں گے، ساتھ میں ہوتے ہیں لمبے سفر میں اس زمانے میں، تو لکڑی چاہیے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی یہاں سمندر کے کنارے لکڑی کہاں، دور تک جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے. تو وہ لکڑی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر گئے تو دیکھا ایک جگہ ایک درخت ہے سایہ دار، اور اس درخت کے نیچے ایک بڈھا آدمی بیٹھا ہوا ہے. یہاں کہاں بھائی، جنگل میں، صحرا میں، کہیں پر دور دور تک لق و دق صحرا ہے، ریگستان ہے، آبادی کہیں بھی نہیں ہے. ہم خود بھٹک کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں آ گئے ہیں، اور یہاں ایک بندہ اکیلا، اور وہ بھی بڈھا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے قریب میں گئے معلومات لینے کے واسطے. اس نے کہا ادھر کچھ بھی نہیں ملے گا آپ لوگوں، کوئی بھی نہیں رہتا، میں اکیلا رہتا ہوں اس صحرا کے اندر، کوئی بھی نہیں رہتا. پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک مورتی ہے، اور وہ مورتی کی پرستش و پوجا کرتا رہتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ میری مورتی ہے، یہ میرا بھگوان ہے، دیوتا ہے، میں بچپن سے اس کا عاشق ہوں، اس کو چاہتا ہوں، اور اس کو خوش کرنے کے لیے جب سے عقل آئی ہے تب سے اس کی خوش آمد کرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، اور اب 70 سال کا ہو گیا. 70 سال سے اپنے اس بھگوان کو خوش کرنے میں زندگی گزار دی میں. شادی بیانے، بیوی بچے نے، خاندان سب کو چھوڑ دیا. ایک یہ میرا بھگوان ہے، اس کے ساتھ میں زندگی گزارتا ہوں، یہاں اکیلا رہتا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں. اب میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی بھی اسی پہ قربان کر دوں. اسی کا انتظار ہے، گھڑیاں گن رہا ہوں، کب موت آئے گی اور موت میں اپنے بھگوان کے قدموں میں قربان کر دوں زندگی. تو یہ بیچارے مسلمان لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی کیسا مشرک آدمی ہے،
پوری زندگی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے ایک بت کو خوش کرنے میں گزار دی. وہ خوش ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے، وہ خود بے بس ہے، اس کو کسی کے ہاتھوں نے تراشا اور بنایا ہے، اس کو خود کسی کے ہاتھوں نے سنوارا ہے. وہ بیچارہ جو خود مجبور ہے، نہ سنور سکتا، نہ ترش سکتا، نہ ہوں بول سکتا، نہ ہاں بول سکتا، نہ ہاتھ ہلا سکتا، نہ سر ہلا سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ سن سکتا، نہ بول سکتا. اس کا بیچارے کا کیا خدا بن سکتا ہے؟ مگر نادان پوری زندگی لگا دیا 70 برس اس کے پیچھے. سمجھانا چاہیے بیچارے کو. تو ان لوگوں نے بیٹھ کے اسے سمجھایا، بھائی اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کی صفتیں بتائیں، خدا کی صفتیں بتائیں. اس کی صفتیں بتائیں، خدا کی صفتیں بتائیں. دیکھو یہ قدرت والا ہے، یہ مجبور ہے، یہ قدرت والا ہے، یہ مجبور ہے، یہ قادر ہے، یہ عاجز ہے. ایک ایک بات سمجھائی. تو ایک انسان تھا، اللہ نے عقل دی، سمجھ دی. اس کی سمجھ میں بھی آئی بات کہ ہاں بھائی میں تو بہت غلط سوچا اور پوری زندگی کھپا دیا. ابھی تک میری یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کرنے والا قدرت والا ہونا چاہیے. تو سمجھ میں آ گئی اس کی بات. اس نے کہا کہ چلو بھائی، اللہ نے آپ لوگوں کو میرے لیے بھیجا بھٹکا کر کے، اور میری بات سمجھ میں آ گئی. آپ لوگ مجھے جھوٹے معبود سے ہٹا کر سچے معبود تک پہنچانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اور میرے اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے، تم لوگوں کو بھیج دیا ہے کہ مجھے بچا لے. میں غلط فہمی میں ہوں 70 سال سے، اب مرنے ہی بیٹھا ہوا ہوں. تو کتنا بڑا کرم ہے اس حقیقی خدا کو جس کو میں نے پوچھا بھی نہیں، پوجا بھی نہیں 70 سال سے، اور اس کے ساتھ شرک کرتا رہا، پھر بھی اس نے مجھے جہنم میں جانے سے بچا لیا. بھائی آپ لوگوں کا شکریہ. مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کے سچے دین میں کیسے آتے ہیں؟ مجھے بھی مسلمان بنا دو تاکہ میری آخری گھڑیاں اپنے حقیقی رب کے ساتھ گزر جائیں، میری آخری گھڑیاں سچے خدا کے ساتھ گزر جائیں، اور کچھ بھی ٹائم مجھے مل جائے میں اس کو منا لوں، اور پھر میں اسی کی خوشنودی کی فکر میں مر جاؤں. ان لوگوں نے کلمہ پڑھایا، کلمہ سمجھایا، نماز سکھائی، بتائی بھائی عبادت کرو، یوں اللہ کا ذکر کرو. اب تک تم 70 برس سے صنم 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 کہتے رہے ہو، کچھ بھی نہیں سنا اس نے. اب تم صمد کہو، صمد، اللہ بے نیاز کو یاد کرو. صنم کچھ نہیں کر سکتا، صمد تو سب کچھ کر سکتا ہے. زمین بنائی، آسمان بنایا، ہرے بھرے باغات اگائے، کھیتیاں لہلہائیں، چشمے ابالے، ندیاں بہائیں، دریا قائم کیے، سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا کھڑا کیا، زمین پر آبادیاں بسائیں، زمین پر انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا. سورج کا مالک، چاند کا مالک، آسمان کا مالک، زمین کا مالک، پہاڑوں کا مالک، دریاؤں کا مالک، جنت دوزخ کا مالک، عرش و کرسی لوح و قلم کا مالک. بس اسی کی لو لگاؤ، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو. اس کا نام صمد ہے. آج سے تم یا صمد یا صمد کہو. اب صنم کہنا چھوڑ دو. اس نے کہا بھائی چھوڑ دیا میں نے، توبہ کر لی میں نے شرک سے، اب میں موحد ہوں. جیسے ہی اس نے پہلی دفعہ اپنی زبان سے کہا کہ یا صمد، ایک دفعہ کہا، پہلی دفعہ زبان سے نکلا، غیب سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، بندے میں حاضر ہوں تجھے ہدایت دینے کے لیے، تجھے نجات دینے کے لیے، تیری مغفرت کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. اس کے دل میں اور یقین پیدا ہوا کہ 70 سال سے لاکھوں کروڑوں دفعے صنم صنم بولتا رہا، ایک بھی دفعے تو جواب نہیں ملا. پہلی دفعہ اللہ کو پکارا اور اللہ نے پہلی دفعے میں جواب دیا. تب اس کو یقین بن گیا. اس نے کہا اب آپ لوگوں کو شاید اللہ نے میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اب آپ لوگ اپنا رستہ دیکھو بھائی، اپنے وطن جاؤ، بال بچوں میں چلے جاؤ. اب میں ایک بے حیثیت اور عاجز پتھر کے ٹکڑے کے سامنے زندگی گزارا ہوں. اب پتہ نہیں 7 دن باقی ہیں،
کہ 70 دن باقی ہیں، کیا ہے، بس اب تو بالکل موت کے منہ میں ہوں، اب میں زندگی اللہ ہی کے لیے یہیں گزار لیتا ہوں، کہیں بھی مجھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں نے جو ذکر بتایا، جو نماز عبادت بتائی، وہ کرتا رہوں گا، یہی مر جاؤں گا، کسی کی بھی ضرورت نہیں مجھے۔ تو یہ لوگ جانے لگے۔ جاتے جاتے پھر ان کو خیال آیا کہ بھائی ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی انسان رہتا ہے، اب اتفاق سے مل گیا، اللہ ہی نے ہمیں ملا دیا، اس بھائی نے ہماری دعوت توحید قبول بھی کر لی اور شرک چھوڑ کے موحد بندہ بن گیا اللہ کا، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی دنیا کی بھی کچھ فکر ہم کو کرنا چاہیے۔ لہذا سب تاجروں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ اپنے مال میں سے نکالا اور کچھ پیسے، کچھ غلہ اناج ان کے ساتھ جو تھا سفر میں، وہ اکٹھے کیا اور اکٹھا کر کے یہ سوچا کہ ہم تو کہیں بھی جا کے پھر کما لیں گے، اس بندے کو دے دینا چاہیے، یہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، اس ایمانی بھائی کو دے دینا چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہ سب اس کے سامنے لے جا کے رکھا۔ تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بس یہ آخری بات ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہے یہ سب؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ آپ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ہم آپ کی دنیا کی فکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، زندگی کا متاع جس سے آدمی اپنی جان بچا لے، زندگی گزار لے، یہ کچھ پیسے آڑے وقت میں کام آ جائیں، یہ ہم آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ شخص کیا کہتا ہے؟ وہ بڈھا ان کو جواب دینے لگا، بھائی آپ لوگ عجیب ہیں، آپ لوگ آئے مجھے توحید سکھانے اور شرک سے بچانے کے لیے، لیکن خود آپ ہی لوگ مجھے شرک بھی سکھا رہے ہو۔ ایک شرک سے توبہ کرائی، دوسرا شرک۔ ارے بابا 70 سال خدا کے غیر کو پوجتا رہا اور خدا نے مجھے اس صحرا میں بھوکا نہیں رکھا، اب جب میں اس کا نام لیتا ہوں تو مجھے کیسے بھوکا رکھے؟ بے وفا تھا تو کھلاتا رہا، جب با وفا ہو گیا تو کیوں چھوڑ دے گا مجھے؟ آپ لوگ مجھے شرک سکھا رہے ہو، توحید بھی آپ ہی نے سکھائی، شرک بھی آپ ہی سکھا رہے ہو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی بندہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ وسائل سے محروم ہے، ہم لوگ وسائل و اسباب میں رہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ تدبیر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ بیچارہ وسائل اور اسباب جانتا ہی نہیں ہے، تو اس کا یقین تو پہلے ہی دن ثریا تک پہنچ گیا، آسمان تک پہنچ گیا اس کا یقین اللہ کی ذات عالی پہ، اب اس کو اللہ ہی کھلائے گا، ہماری کوئی ضرورت نہیں، چلے گئے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے لا رازق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے پر قادر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا ہم کو روزی، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، اور جتنے وعدے تم سے کیے گئے ہیں نبیوں کے ذریعے، سارے وعدے آسمان میں ہی ہے، وہیں سے اتارے جاتے ہیں، وہیں سے بھیجے جاتے ہیں تمہارے لیے۔ جب روزی آسمان میں ہے اور روزی دینے والا بھی آسمان میں ہے، تو ہم آسمان والے خدا کو بھول کر دنیا کے اسباب اور دنیا کے تدبیروں پر توکل کریں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ ہمارے کلمے کے مطابق نہیں ہے، یہ ہماری شہادت کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں تدبیر کرنا چاہیے پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے اس کو۔ تدبیر اس لیے کرو کہ نبیوں نے کہا ہے کہ بھائی روزی روٹی کی کوشش کرو، تدبیر کرو، جس راستے سے حلال روزی مل سکتی ہو ان راستوں کو اختیار کرو۔ یہ چونکہ نبی نے فرمایا ہے تو ہم ان کی سنت اور ان کا حکم سمجھ کر کر رہے ہیں، باقی ان سببوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ آپ غور کرو گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہم غور نہیں کرتے اس لیے اندازہ نہیں۔
آپ غور کیجئے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی بچے کو ڈاکٹر کیوں بنانا چاہیے، تو سب یہ بولیں گے کہ بھائی میڈیسن پڑھائیں گے، اچھی نوکری ملے گی اور بچے کی زندگی خوشحال ہوگی، اچھی زندگی گزار سکے گا اور اچھا سیٹل ہو سکے گا، اس وجہ سے ہم ان کو پڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی نیت سے نرمل میں جتنے ڈاکٹر ہیں ان کے ماں باپ نے ان کو پڑھایا، لاکھوں روپے لگایا، کوشش کی، فری سیٹ بھی مل جائے تو کافی پیسہ خرچ کرنے کے بعد ہی تو وہ ڈاکٹر بنا۔ اس سے پہلے کی پڑھائی پر کتنا پیسہ خرچ ہوا، اس کے بعد بھی کتنا ہوتا رہتا ہے پڑھائی کے نام پر۔ تو لاکھوں روپے خرچ کر کے نرمل میں جتنے ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹرنیاں ہیں، سب کے ماں باپ نے پڑھایا اور سب کے ذہن میں یہی تھا کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی ڈاکٹری کرے گی تو اچھا کما سکے گی، خوشحال رہ سکے گی۔ اگر نیک بندے تھے ماں باپ تو انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکیں گے، اللہ کے بندوں کی صحت کا خیال کر سکیں گے اچھی نیت کے ساتھ۔ اصل جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ویل سیٹل ہونا، زندگی میں بہترین زندگی بنانا، باہر چلے جانا، کسی اچھے ہاسپٹل میں نوکری مل جانا یا اپنا دواخانہ کھولنا، روز آمدنی ہوگی اور بچہ خوب کمائے گا، بچی کی خوب آمدنی ہوگی، یہ سب کے ذہن میں ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اور یہ کرنا ہے جتنے ڈاکٹر ہیں ہمارے شہر میں ان سب سے ایک دفعہ ملاقات کر لو، یا ان لوگوں کے محلے میں ان کا حال دیکھو اور لسٹ بنا کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا وہی پڑھائی پڑھ کے ایک ڈاکٹر اتنا کما رہا ہے کہ کہاں رکھوں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور وہی پڑھائی پڑھ کے ایک ڈاکٹر کا روزانہ کا خرچہ بھی نہیں نکل رہا، وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ 100% سب مالدار ہو گئے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ آپ جا کے دیکھ لو تمام ڈاکٹروں کو، صرف اس ایک شہر کے ڈاکٹروں کو دیکھ لو، کسی کو زیادہ مل رہا، کسی کو اس سے کم مل رہا، اس کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، کوئی ڈاکٹر بیچارہ اپنی ملگی کا کرایہ بھی نہیں دے پا رہا ہے۔ یعنی ایسے بھی ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ جانا چاہو تو آپ کو بھی پتہ چلے گا، ہم تو دیکھ چکے سب، جہاں جہاں دیکھا ہر قسم کے ہیں۔ ان کی ڈگری نے ان کو ایکول اور برابر دولت نہیں دی۔ کیوں بھائی؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، روزی آسمان میں ہے، جتنی اتاری جائے گی اتنی ہی ملے گی، اس لیے سب کے لیے خدا کی طے کی ہوئی روزی ہے۔ انجینئر ہے، سول انجینئر، کنسٹرکشن کرے گا، بڑے بڑے بلڈنگز بنائے گا، کمپلیکسز کھڑے کرے گا، اور دیکھتے دیکھتے موٹر نشین ہو جائے گا، ذاتی بنگلہ بنا لے گا۔ یہی امیدیں و توقعات نے اس پر محنت کرا کے، پیسہ خرچہ کرا کے انجینئر بنایا۔ شہر میں جتنے انجینئر ہیں، جتنے سول انجینئر ہیں، ان سب کو ایک مرتبہ گشت کر کے دیکھ لو، سب کی انکم برابر نہیں ہے۔ کوئی بہت کما رہا ہے کہ لوگ دیکھ کے رال ٹپکا رہے ہیں، اور کوئی بیچارہ وہ کمانے والوں کے بعد نوکری کر کے ایک تنخواہ اٹھا لے کے جی رہا ہے، وہ بھی سول انجینئر ہے، وہ بھی سول انجینئر۔ تو کیسے کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو بڑھ کے مل رہا ہے؟ پتہ چلا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں سے روزی آتی ہے، اور جتنی اللہ نے جس کے لیے طے کی اتنی آتی ہے، چاہے اس کی کتنی ہی بڑی ڈگری۔ دینی اعتبار سے دیکھو، بڑے بڑے علماء شہر میں ہیں، ماشاءاللہ نرمل میں تو بہت مسجدیں ہیں اور بہت علماء ہیں، اچھے خطیب ہیں، بہترین مقرر ہیں، لوگ عزت کر رہے ہیں، لوگ ان کو مرتبہ اور مقام دے رہے ہیں، حافظ قرآن، عالم دین۔ لیکن آپ ان کی معاشی صورتحال دیکھ لو تو بعض علماء بہت اچھی حالت میں ہیں، ان کا اسٹیٹس بہت اونچا ہے، اور بعض علماء بیچارے وہیں سے پڑھ کے آئے ہیں،
اسی مدرسے سے جس مدرسے سے یہ آپ پڑھا ہے وہیں سے سند رکھتے ہیں، لیکن ان کی معاشی حالت ویسی نہیں ہے، ان سے کم ہے، بعض کی ان سے بھی کم ہے۔ تو پتہ چلا کہ عالموں کی روزی بھی آسمان سے اتاری جاتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے، کسی کو زیادہ ملتی ہے۔ ٹیچروں کو دیکھ لو، لیکچررز کو دیکھ لو، پروفیسرز کو دیکھ لو، تنخواہ کا اسکیل تو وہی ہے، لیکن خوشحالی کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے۔ کیا بات ہے؟ سمجھ میں آئے گا جو قرآن کہہ رہا وہی صحیح ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے۔ سماج پر ہم نگاہ ڈال کے دیکھتے نہیں، کیا جتنے چکن سینٹر چلا رہے ہیں سب کی آمدنی برابر ہے؟ کیا جتنے بکر قصاب ہیں گوشت کی دکان روزانہ کھولتے ہیں کیا سب کی آمدنی برابر ہے؟ کیا جتنے شوز کی دکانیں لگائے ہوئے ہیں جوتے چپل کی سب کی آمدنی برابر ہے؟ جتنے کپڑے کی دکانیں ٹیکسٹائل لگائے ہوئے ہیں سب کے برابر ہے؟ کہیں جا کے دیکھو خدا کے بندو، کسی سماج کے کسی طبقے کو دیکھو، ایک ہی کام کرنے والوں کی روزیاں بھی برابر نہیں ہیں، سگے بھائیوں کی برابر نہیں ہیں۔ ایک بھائی زیادہ کما رہا ہے، ایک بھائی کم کما رہا ہے، باپ دونوں کو دکان لگا کے دیا، لیکن ایک کے پاس کسٹمر زیادہ ہے، ایک کے پاس کسٹمر نہیں ہے۔ اس کو سب نظام آسمان کا ہے، سب آسمان کا نظام ہے۔ اگر ہم کو لا رازق الا اللہ پر یقین ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، تو ہمارا بھروسہ مخلوق پر سے ہٹ کے خالق پر ہو جائے۔ پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور 10,000 آدمیوں پہ بھروسہ کرو وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتے، 1 کروڑ آدمیوں پہ بھروسہ کرو وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتے، ایک اللہ پہ بھروسہ کرو وہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے روزی رسانی کا، پر ہم لا الہ الا اللہ بولتے سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کلمے کے بولنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہو جانی چاہیے، اس کلمے کے بول دینے کے بعد ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے سامنے روزانہ اذانیں ہوتی ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، بہت سے لوگ، کئی مسجدیں مارکیٹ میں ہوتی ہیں اور مسجد کی دکانیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگ مسجد کی دکانوں میں کاروبار کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے مسجد کے طہارت خانے استعمال کرتے ہیں اور وہاں پڑیاں اور گٹکے تھوک تھوک کے گندا غلیظ کر کے رکھتے ہیں، 2 کوڑی چندہ بھی نہیں دیتے، بڑی مشکل سے کرایہ دیتے ہیں، وہ بھی ڈباتے رہتے ہیں، اور 5 دفعے اذان ان کو سنائی دیتی ہے، اس مسجد کی دکان میں رہ کے بھی نماز کو نہیں آتی۔ یہ قسمت کی خرابی دیکھو کیسی۔ ایک آدمی محلے کے کونے سے آ رہا ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، اپنے پوترے کو نواسے کو پکڑ کے مسجد کو جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے سے ایک بڈھا آدمی ایک بچے کی مدد لے کے اذان سن کے مسجد جا رہا ہے، میں جوان یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کسٹمر بھی نہیں ہے، اور میں اس امید میں کہ ارے نماز پڑھ کے آئے تک کسٹمر آتا ہوں گا، بلکہ نماز کو نہیں چاہتا۔ یہ خدا تعالیٰ سے اس کا توقع۔ پھر کیا لا الہ الا اللہ بول رہا ہے بھائی؟ وہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو نماز پڑھانا بھی نہیں سکھا سکا ہم کو، نماز بھی نہیں پڑھا سکا کلمہ؟ ایسا کلمہ کون سا کلمہ ہے بھائی؟ یہ کلمہ تو وہ ہے جو مشرک کو موحد بناتا ہے، کافر کو مومن بناتا ہے، بے نمازی کو نمازی بناتا ہے۔ یہ کلمہ خدا سے غافل کو
خدا کا سے ڈرنے والا بناتا ہے، یہ کلمہ تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ اس کلمے نے تو انقلاب برپا کیا، مگر یہ کلمہ ہماری زبان سے نیچے نہیں اتر سکا، صرف زبان ہی پر ہمارے رہ گیا ہے کلمہ، آگے بڑھا ہی نہیں۔ اگر زبان سے نیچے اتر کر دل میں داخل ہو جاتا یہ کلمہ تو پھر ہماری زندگی مسلمان والی زندگی ہوتی۔ اب مسلمان والی زندگی نہیں ہماری، ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا خدا ہم کو مسلمان نہیں کہتا۔ خدا کب کہے گا مسلمان؟ جبکہ مسلمان اسلام پر چل رہا ہو، تب اللہ کہیں گے جب اسلام قبول کرو گے تو میں مسلمان کہوں گا۔ تم نے اسلام کو اچھا مذہب تو کہا لیکن اپنے لیے پسند نہیں کیا، اسلام کو تم نے قبول نہیں کیا۔ جب تم نے قبول نہیں کیا اللہ کیوں کہے گا؟ کچھ بدو لوگ آئے تھے دیہات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے کہا ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم لوگ بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا آمنا، ہم لوگ ایمان لائے ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ بدو لوگ، گاؤں کے لوگ آپ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی اپنے کو مومن ہونے کا دعویٰ مت کرو، یہ کہو اسلمنا، ہم آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اپنے کو پیش کر دیا ہے، اب آپ ہمیں ایمان سکھائیے، اب آپ ہمیں ایمان بتائیے۔ جب آپ ان کو ایمان سکھائیں گے اور وہ ایمان پر جمیں گے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اے لوگو جب ایمان تمہارے دل کے اندر داخل ہوگا تب ہم کہیں گے کہ تم مومن ہو، تب کہیں گے ہم۔ جب ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہوگا، قلب میں کیسے داخل ہوگا؟ دل کے اندر کلمہ کیسے چلا جائے گا؟ کیا ذریعہ ہے دل میں آپریشن کرا کے کلمہ رکھانا ہے کیا؟ اس کے اندر دل میں کلمہ کیسے جائے گا؟ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ رسول کی اطاعت شروع کر دو، جیسے جیسے اطاعت میں کامل ہوتے جاؤ گے ایمان نیچے اترتا جائے گا، نیچے دل میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب تک اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے ایمان زبان پر رہے گا، قلب میں نہیں جائے گا۔ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، میرے دوستو عزیزو، اسی لیے یہ محفلیں مجلسیں ہوتی ہیں کہ ہم جو زبان سے کلمہ پڑھ کے مطمئن بیٹھ گئے ہیں، یہ اطمینان نہیں چلے گا بھائی۔ کلمہ پڑھ کے متفکر ہو جاؤ، کلمہ پڑھ کے مطمئن مت ہو جاؤ۔ جیسے صحابہ نے کلمہ پڑھا تو پھر آخری سانس تک مطمئن نہیں ہوئے، آخری سانس تک ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے، آخری سانس تک کرتے رہے، کبھی کوئی غفلت نہیں برتی۔ بعد کے لوگوں نے بھی، ہر زمانے کے نیک لوگوں نے، ہر زمانے کے ہر علاقے کے اللہ کے نیک بندوں نے، دیکھ لو آپ ان کو ذرا بھی اطمینان نہیں، ذرا بھی اطمینان نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان بندوں کی، یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، یہ میرے خاص بندے ہیں، میرے نیک بندے۔ کون؟ یخشون ربہم، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور قیامت میں حساب میں پھنسنے سے ڈرتے رہتے ہیں، کہیں حساب میں پھنس نہ جائیں، اس کا ڈر ان کو لگا رہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں،
اور فلاں گناہ کرتے ہیں اور فلاں گناہ کرتے ہیں، اور حساب میں پھنسنے سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، کیا ان لوگوں کا ذکر ہے آیت میں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں صدیق کی بیٹی، اس آیت میں ان کا ذکر ہے جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور سوء الحساب سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ تو گناہ گار تو گناہ کر کے ڈرا تو ڈرنا ہی چاہیے، یہ لوگ گناہ کر کے نہیں ڈر رہے ہیں، یہ لوگ نیکی کر کے گناہوں سے بچ کے بھی اللہ کی بے نیازی سے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب نفس پلٹی مارے، پتہ نہیں کب شیطان ہمیں کسی جھانسے میں ڈال دے اور ہم پھر رستے سے بھٹک جائیں۔ یہ ڈر کھایا جاتا ہے موت تک، آخری سانس تک۔ اور ہمارا کیا حال ہے صاحب؟ ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی کلمے پر ہی مطمئن ہے، نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں۔ کسی کا حال یہ ہے کہ نماز کی پابندی کر لے رہا ہے اور اس پہ مطمئن ہو گیا ہے، کسی کا حال یہ ہے کہ روزہ رکھ کے اس پہ مطمئن ہو گیا ہے۔ ہر آدمی کچھ کر کے مطمئن ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں جو سب کچھ کرتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو نیک بندے وہ ہیں جو سب کچھ کر کے ڈرتے رہیں، اور وہ بندے نیک نہیں کہلائیں گے جو کرتے کچھ بھی نہیں ہے یا تھوڑا بہت کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، جیسے ہم لوگ مطمئن ہو گئے۔ تو قرآن ہمیں ڈراتا ہے کہ مطمئن مت ہو جاؤ، مطمئن مت ہو جاؤ، قرآن ہمیں ڈراتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ڈراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی اطمینان مت کرو، آگے بڑھو، ترقی کرو، دین میں اضافہ کرو۔ اب جتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو خدا کا شکر ہے، لیکن اتنے کافی نہیں ہے، اور جو کام نہیں ہو رہے وہ شروع کرو۔ اب جتنے گناہوں سے بچ رہے ہیں، کرم ہے اللہ کا کہ بچا رہا ہے، لیکن کافی نہیں ہے، اور جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو چھوڑنے کی فکر کرو۔ یہ ہے ترقی، یہ ہے اصلاح نفس، اور یہ ہے راہ خدا میں آگے بڑھنے کی فکریں۔ ہر مومن کو آگے بڑھنا ہے، جو رکے گا وہ پیچھے ہٹے گا، اور جو آگے بڑھتا رہے گا وہ پیچھے نہیں جائے گا۔ اس لیے رکنا کہیں نہیں ہے، اطمینان رکنے کو کہتے ہیں۔ آپ جہاں رکیں گے وہاں سے نیچے چلے جائیں، رکیں گے نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں سمجھنے کے واسطے کہ بی پی چیک کرتا ہے ڈاکٹر، تو اس میں پارا ہے، پارا چڑھتا رہتا ہے، تو جب تک وہ پمپنگ کرتا رہتا ہے وہ پارا چڑھتے رہتا ہے، اوپر جاتے رہتا ہے، اوپر جاتے رہتا ہے۔ لیکن جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ پورا اپنی جگہ پر آتا ہے، اور جب وہ ہوا ختم کر دے گا تو جیسے ہی ہوا ختم ہو جائے گی وہ بالکل نیچے کی سطح پر آئے گا، آخری سطح پر آ کے رک جائے گا نیچے۔ تو جب تک پمپنگ کرتا رہا اوپر جاتا رہا، جب چھوڑ دیا تو نیچے آ کے گر گیا۔ اسی طرح جو مومن اپنے ایمان، اپنا اسلام، اپنا دین، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنا تعلق مع اللہ بڑھاتا رہتا ہے، وہ تو پھر بھی ٹھہرتا ہے اپنی جگہ پہ، غنیمت ہے۔ لیکن جس نے بڑھانے کی فکر چھوڑ دی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں رہوں گا، یہاں نہیں رہوں گا، بالکل نیچے آئے گا، ایک دن خدا نہ کرے کفر تک پہنچ جائے۔ کوئی حد نہیں ہے نیچے گرنے کی، جیسے کوئی حد نہیں ہے اوپر چڑھنے کی۔ اللہ جتنا بلند ہے کوئی حد نہیں ہے، آپ ترقی کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، اور گرنے کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ کفر اور شرک کے گڑھے میں بھی جا کے گر جا سکتا ہے مرنے سے پہلے غافل مسلمان۔ اس لیے غفلت زیب نہیں دیتی، غفلت زیب نہیں دیتی۔ ہر مومن کو جتنی زندگی باقی ہے، بوڑھا ہو یا جوان، بوڑھے کی کم باقی ہے، جوان کو بھی نہیں معلوم کتنی باقی ہے، مگر پھر بھی تھوڑی آس رہتی ہے کہ بھئی ابھی جوانی ہے، ابھی اور ہوں گی میری زندگی بھر۔ لیکن بوڑھا کو تو آس بھی نہیں، بوڑھے لوگوں کو آس بھی نہیں رہ گئی، اب ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ مگر
چونکہ موت کا وقت معلوم نہیں، جوانوں کو بھی آتی ہے، آئے دن موت کی خبریں ہیں۔ آج کل تو روز روز فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں مر گیا۔ یعنی ابھی ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ تھوڑے دنوں سے رمضان کے بعد سے کسی نہ کسی نماز میں جنازے آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں رمضان کے بعد سے جنازے۔ آج بھی ظہر کی نماز پڑھ کے نکلا، بول رہے تھے ہمارے ساتھی، ظہر کے بعد بھی ایک جنازہ تھا، جنازے میں شریک ہو کے نکلا۔ آ رہی اور خبریں تو مل رہی، سب فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا حادثہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا مرڈر ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، کیا کیا روز سننے میں آ رہا ہے۔ تو ان کی عمریں دیکھو نا، کہ سب بڈھے ہی ہیں، وہ جوان بھی مر رہے ہیں۔ اس لیے جوان بھی غفلت میں نہ رہے کہ سب میری زندگی زیادہ باقی ہے۔ باقی تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ، اللہ کرے کہ خوب باقی رہے۔ اگر ہم سنبھل کے چل رہے ہیں تو یہ زندگی ترقی کا سبب بنے گی، یہ زندگی رضا الہی کا سبب بنے گی۔ زیادہ باقی خدا کا شکر ہے، جتنے باقی اتنے آگے چلے جاؤ گے، اور جن کی کم ہے ان کو تو بس بھائی اللہ جو وقت دے دیا ہے۔ ہم بعض اکابر بزرگوں نے فرمایا جس کی عمر 63 سال کی ہو گئی، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے نبی 63 برس میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو عمر مبارک 63 سال کی تھی، 63 ایئرس کے تھے حضور علیہ السلام۔ تو بزرگان دین نے فرمایا جس کی عمر 63 سال کی ہو گئی وہ اپنے نبی کی عمر کو پہنچ چکا۔ اس کے بعد سے ہر دن کو ایکسٹینشن ویزا سمجھنا چاہیے۔ ایک دن اور بڑھا دیا اللہ نے، ایک دن اور بڑھا دیا، ایک دن اور بڑھا دیا، یہ سمجھ کر جینا چاہیے اس کے بعد سے۔ اور ہر دن سے اپنے اللہ کو منا لینے کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ہر دن سے، ہر رات سے اپنے اللہ کو مغفرت کے لیے راضی کر لینے کی فکر کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں یہ دن آخری دن ہوگا، پتہ نہیں یہ رات آخری رات ہوگی، کچھ پتہ نہیں۔ تو جن کی عمر زیادہ ہوگی انہیں تو کچھ بھروسہ ہی نہیں، کچھ بھروسہ نہیں زندگانی کا۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کبھی بھی یہ بلبلا پھٹ جا سکتا ہے، کبھی بھی خبر ہو جا سکتی ہے فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا۔ کبھی تو بولے گا کوئی، تو بولے گا، بولنا ہی ہے، مرنا ہی ہے، بولنا ہی ہے، خبر جانی ہے ہماری کہ انتقال ہو گیا۔ ہماری ریاست میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے، حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت سے بزرگوں نے تو ان کو دیکھا ہی ہوگا اور ان کے بیانات بھی سنے ہوں گے۔ پورے تلنگانہ ہی میں نہیں بلکہ پورے دکن کے ایک ایک چھوٹے گاؤں سے لے کے بڑے بڑے شہروں تک اللہ نے انہیں توفیق دی تھی، وہ گھوم گھوم کر جا کے اللہ کی بات پہنچاتے تھے۔ میں نے ان کی ایک مرتبہ جنتری دیکھی، برس کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن بک ہی رہتے تھے ان کے، مشکل سے خالی دن نکال کے دیتے، کوئی آتا وہ بھی بک ہو جاتا تھا۔ اور ان کا معمول یہ تھا کہ رات واپس آ جاتے تھے حیدرآباد، پھر اگلے دن کے لیے اگلے دن سفر کرتے تھے، لیکن ہر رات کو واپس پہنچتے تھے اور صبح اپنے معمولات کر کے آرام کر کے اگلے سفر پہ جاتے تھے۔ بڑی زندگی اللہ نے ان کو دی اور ماشاءاللہ کام بھی اتنا ہوا کہ اس دور کے علماء میں ان کے برابر کام کرنے والا ملنا مشکل ہے۔ اتنا کام اللہ پاک نے ان سے لیا الحمدللہ۔ تو حضرت مولانا کے آخری سال کی بات ہے، ان کی زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے کہ اتفاق سے شہر میں 3 عالموں کا انتقال ہوا تھوڑے تھوڑے وقفے سے۔ ایک عالم تھے حیدرآباد میں بہت بڑے مشہور اور بہت قابل صلاحیت والے، حضرت مولانا رضوان القاسمی صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حافظ تقی الدین صاحب بہت مشہور داعی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت مولانا سید اکبر الدین قاسمی صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ تینوں کا انتقال شہر کے علماء کا قریب قریب زمانے میں ہو گیا۔
میں نے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتہ دار نے مجھے ایک لیٹر دکھایا حضرت کا، انتقال کے بعد حضرت کے۔ اس خط میں نے پڑھا کہ حضرت نے اپنی بہنوں کے نام خط لکھا، اور ایک بھائی تھے حضرت کے بڑے، وہ ان سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ بہنیں تھیں، بہنوں کے نام خط لکھا حضرت نے ان دنوں میں۔ خط میں کیا لکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں، فلاں مولانا کا انتقال ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، فلاں کا ہو گیا، اب پتہ نہیں کس دن آپ لوگ سنو گے کہ عاقل صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی ایک دن سننے والے ہو آپ لوگ، پتہ نہیں کب سنو گے، یہ بھی سن لو گے۔ مجھے اس وقت میں اپنی موت ہی کا انتظار ہے۔ ایک مسئلہ زندگی کا تھوڑا مجھے کھٹک رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا تھا تو میں نے ابا کی تمام میراث شریعت کے مطابق سب کو پہنچا دی تھی۔ البتہ ابا کی جتنی کتابیں تھیں وہ دارالعلوم حیدرآباد کی لائبریری میں داخل کر دی تھیں، یہ سمجھ کر کے کہ بھئی یہ کس کو کام آئے گی، ایک جگہ رہے گی تو علماء پڑھیں گے تو ایصال ثواب ہوتا رہے گا، یہ سمجھ کے داخل کر دیا تھا۔ لیکن اب خیال آ رہا ہے کہ وہ کتابیں بھی وراثت تھیں تو تقسیم کرنا چاہیے تھا مجھے، وہ میں نہیں کرا۔ اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے راضی ہیں یا نہیں، لکھ کے دو مجھے۔ اگر آپ لوگ یہ کتابیں ابا کی وقف کر دینے سے سب راضی ہیں تو مجھے لکھ کے دو، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں وراثت تقسیم نہ کرنے کے گناہ میں پکڑا نہ جاؤں اللہ کے پاس، مجھے اطمینان ہو جائے۔ تو ان کی بہنوں نے لکھ کے دیا کہ آپ اچھا ہی کام کیے اور اس سے اچھا ہی کام ہو رہا ہے، ہم لوگ سب راضی ہیں، ہم سب اس سے خوش ہیں، ہم کو کسی کو اختلاف ہے۔ بھائی موت سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں، مرا کوئی دوسرا عالم، لیکن ایک عالم کو دھڑکن شروع ہوئی بھئی میرے بھی ٹائم آ جائے گا تو اللہ کا کوئی حساب کتاب باقی ہے، بھائی کوئی لین دین باقی ہے، کمپلیٹ کر لو۔ خدا تو سب کا خدا ہے، جیسے میرا خدا ہے، جس کا حق میں نے مارا ہے اس کا بھی خدا ہے، اس لیے وہ ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ایسی۔ ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا، ان کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ ایک شادی ایسے وقت میں ہوئی تھی کہ جوان تھے بالکل، اور وہ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد وہ رشتہ ختم ہو گیا، وہ بیٹی بھی چلی گئی، بیوی بھی چلی گئی، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا، پوری زندگی ان کے ساتھ گزری، بچے جو ان کے ساتھ ہوئے دوسری بیوی سے، وہی بچے گھر میں رہے، وہی بچے بڑے ہوئے، وہی بچے ذہن میں رہے۔ اور وہ ایک بیوی جو 1 سال میں چلی گئی تھی، اور اس کے ساتھ جو بچی چلی گئی تھی وہ دھیان ہی میں نہیں رہی، اور طلاق ولاق ہو گئی، سب ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا، بھول گئے، کسی کو رشتہ داروں کو تک یاد نہیں۔ 1-2 مہینے کی، 1-1.5 مہینے کی بچی کس کو یاد رہے گی؟ سب بھول گئے، کسی کو بھی یاد نہیں۔ یعنی جب وہ خود ایک عالم دین تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کے احوال پر، حالات پر لوگوں نے بہت ساری زندگی مضامین لکھے، میں نے بھی لکھا مضمون، اور تفصیل سے پورے حالات لکھے۔ اس میں یہ بھی لکھا کہ ایک نکاح ہوا تھا بالکل طالب علمی کے زمانے میں، اور پھر ایک بیٹی ہوئی تھی، پھر طلاق ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے عالم دین لکھنؤ میں رہتے ہیں، حضرت مولانا زکریا صاحب سنبھلی دامت برکاتہم، ندوۃ العلماء کے شیخ الحدیث ہیں۔ ابھی میں رمضان کے بعد ان سے ملنے گیا تو مولانا نے مجھ سے کہا باتوں باتوں میں، جب
کئی لوگ بیٹھے تھے، سب اٹھ کے چلے گئے، میں تھا، حضرت نے مجھ سے کہا آپ کے مضمون سے مجھے معلوم ہوا کہ ایک پہلی بیوی تھی جس کو طلاق ہو گئی تھی، اس سے ایک بیٹی بھی تھی۔ تو کہا صحیح بات ہے، تو جو میراث تقسیم ہوئی ہے اس بیٹی کا حصہ پہنچایا گیا ہے یا نہیں پہنچایا گیا؟ یعنی یاد رہتا ہے لوگوں کو؟ کس کو یاد رہتا ہے؟ سب ذہن سے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا حضرت ذہن میں ہے لیکن پتہ نہیں ہے، پتہ ہو جائے کسی طریقے سے تو انتظار کر رہے ہیں، نہیں پتہ ہوگا تو صدقہ کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، لیکن پتہ لگ جائے تو پہنچا دیں۔ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں حیدرآباد میں، ابھی زندہ ہیں، ان کی بیوی اسی طریقے سے چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی چلے گئے تھے۔ میرے پاس آئے، کہنے لگے حالانکہ دیکھنے میں کوئی ایسے دیندار آدمی بھی نظر نہیں آتے، مگر یہ دینداری ہی تو ہے کہ وہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی جو خلا لے کر چلی گئی تھی اس وقت میرے بچہ ایک 2 سال کا تھا، ایک 1 سال کا تھا، اس کے بعد سے آج تک ان بچوں کی صورت بھی نظر نہیں آئی مجھے۔ اب 30 سال کے ہو گئے ہوں گے بچے، لیکن مجھے کبھی نظر بھی نہیں آئے، کبھی دیکھا بھی نہیں، وہ بھی نہیں آئے، مجھے بھی آنے نہیں دیا گیا، تعلق بالکل ختم کر دیا گیا، پر وہ میرے بچے ہیں۔ اب جو بچے میرے ساتھ ہیں ان کے دونوں کو مکان بنا کے میں نے الگ الگ مکان بنا کے دے دیا ہے۔ اب وہ 2 بچے میرے ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے آج تک مجھے صورت بھی نہیں دکھائی، کہاں رہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ان کو میراث پہنچے گی۔ اس لیے اب میرے پاس 2 پلاٹ ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جتنا ان کو دے دیا ہوں اتنا ان لوگوں کو بھی دے دوں۔ تو کیسے دے دوں؟ میں تو جانتا نہیں کہ کہاں رہتے ہیں، تو وصیت کرنا چاہ رہا ہوں اور وصیت بہن کے پاس رکھا دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے بعد کسی بھی طرح پتہ چلے تو ان کا حصہ ان کو دے دو۔ میں اللہ کی پکڑ میں آنا نہیں چاہتا، اگر اللہ پکڑ لے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ نہیں تو یہ ہے، دیکھو دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لمبی نمازیں پڑھیں، دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک لمبی سی داڑھی رکھ لیں، دین صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارا جبہ بہت نیچے تک چلا جائے، صرف اس کا نام دین نہیں۔ دین یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہو، دین یہ ہے کہ حقوق العباد کی فکر ہو، کسی کا حق ہم نے مارا نہ ہو، کسی کو ہم نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ ہمارے نبی انتقال سے پہلے بڑی مشکل سے گھر میں سے مسجد میں آئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے تو ذرا بتا دو، میں اس کو صاف کر دینا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے پاس لے کے جانا نہیں چاہتا۔ نبی امت سے بول رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں، سب پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب بچے اعلان کرتے ہیں مرنے کے بعد کہ اگر کسی کا ہمارے ابا قرضے دار ہیں تو ہمارے سے ملیے بول کے اعلان کرتے ہیں بعد بچے۔ کیا ملیں گے بھائی؟ جس کو خوف خدا ہے اس کی ڈائری میں سب لکھا ہوا ہے، جس کو خوف خدا ہے اس کا ایک دن بھی وصیت کے بغیر نہیں گزرتا، وہ لکھا ہوا ہے سب کہ میں کس کو دینا ہوں، کس سے آنا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اس کو ہم دین نہیں سمجھتے، صرف شب قدر میں، شب برات میں رونے گڑ گڑانے کو دین سمجھتے ہیں۔ رو رو کے آنسوؤں کو خون بنا لو، لیکن دوسرے کا حق ذمے میں ہے تو خدا بخشش نہیں کرے گا۔ بندوں کا حق ادا کرو تو خدا اپنا ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق نہیں ادا کرو گے تو کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے اصل دینداری ہے معاملات کی صفائی، اصل دینداری ہے معاشرت کا اسلام کے مطابق ہو جانا ہمارا، اور عبادتیں کرنا بھی دین ہے، اس میں بھی کمی نہیں کرنا ہے، عبادت بھی دین ہے، عبادت ادا کرو، فرائض واجبات سنن مؤکدہ۔ اگر ہم ایک نفل بھی نہیں پڑھیں گے
تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں پڑھی۔ اگر ہم نے پوری زندگی میں ایک بھی نفل روزہ نہیں رکھا، فرض تو رکھتے رہے لیکن ایک بھی نفل روزہ نہیں ہے، تو اللہ کوئی سزا ہم کو نہیں دے گا۔ لیکن اگر ہم نے بندوں کے حقوق دبائے ہیں تو اللہ ہمیں جنت میں نہیں بھیجے گا، روک دے گا اور کہے گا کہ یہ سب کلیئر کرو، اس کے بعد ہی ہے سب، پہلے کلیئر کرو۔ تب مرنے کے بعد کیا کریں گے بھائی ہم کلیئر؟ زندگی میں کرنا چاہیے۔ جب خوف خدا آتا ہے تو پھر آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا کیونکہ انہوں نے پیغمبر کو بہت ستایا تھا، اس لیے ان کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں یہ فرما رہے ہیں، جب بھی میں نے کسی قوم پر اپنا عذاب نازل کیا ہے تو پھر توبہ کرنے سے واپس نہیں کیا، کیونکہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنے والوں کی توبہ میں قبول نہیں کرتا۔ پھر میں نے کسی سے عذاب واپس نہیں لیا، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے کہ ان پر آیا ہوا عذاب بھی میں واپس کر دیا۔ تو کیسے واپس ہوا ان کا عذاب؟ آ کر دنیا میں پھر کیسے واپس گیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام ناراض ہو کے اور عذاب کی خبر دے کے بستی چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو آ گیا عذاب، اب تو کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے اس نے سب کو بلا کر کہا کہ پیغمبر تو نہیں ہیں مگر وہ جو دعوت دیتے تھے اس کو قبول کر لو، اور سب لوگ کلمہ پڑھ لو، اور سب لوگ سچے پکے مسلمان بن جاؤ، اور مخلوق کا حق ادا کر دو، اور سادے کپڑے پہن کے جنگل میں نکل جاؤ، اور آسمان کے نیچے ہم سب اللہ کو رو رو کر منائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کسی کا حق ہے تو ادا کر دو، کسی کا حق باقی مت رکھو اس سے پہلے۔ چنانچہ تاریخی روایات میں ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے گھر کی بنیاد میں کسی کا پتھر بغیر اجازت کے رکھ لیا تھا تو پورا گھر ڈھا کر کے وہ پتھر نکال کے پڑوسی کو دے دیا، اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو واپس کر دیا۔ بندوں کے حقوق رکھ کر حکمرانوں کے ظلم پر روئیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں۔ ہمیں بدلنا ہوگا، ہم کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، ہم کو مسلمان بننا پڑے گا۔ ہم مسلمان نام رکھے ہوئے ہیں، مسلمان بنے نہیں ہیں۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی صبح و شام اسلام کے مطابق گزر رہی ہو، نبی کی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام جن کے پاس ہے ان سے ملے گا۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ کس کے پاس ہے؟ اس کے ماہر اور اس کے حامل علماء امت ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو علماء سے جڑ جانا چاہیے، ہر مومن کو عالموں سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا چاہیے، اپنے مسجد کے امام سے دوستی کرنی چاہیے۔ اور دوستی صرف اس لیے نہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، وہ ہمیں کچھ کھلا دیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیں، ہوٹل میں چائے پلا دیں پیش امام صاحب کو، وہ پلانا ہے پلاؤ، نہیں پلانا ہے نہیں پلاؤ، اس کی دوستی نہیں۔ دوستی اس بات کی کہ ہمارے امام سے ہم کو ایمان سیکھنا ہے، اعمال سیکھنا ہے، اخلاق نبی سیکھنا ہے، معاملات نبی سیکھنا ہے، معاشرت نبی سیکھنا ہے۔ عورتوں کو بھی اس کی فکر ہے، مردوں کو بھی اس کی فکر پیدا ہوگی تو ایک دن انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اسلام آئے گا۔ ابھی اسلام جانتے نہیں تو کہاں سے آئے گا؟ اسلام زندگیوں میں آئے گا، کب آئے گا؟ جب کہ ہم اپنے اسلام کے جاننے والوں سے دوستی کرو، علماء کے قریب ہو جاؤ، علماء سے دور رہنے، مسجد سے دور رہنے،
امام سے دور رہنے، دین کی محنتوں سے دور رہنے، دین کی مجلسوں سے دور رہنے کا نتیجہ ہے کہ سماج میں اگر 3 بچے نمازی ہیں، شریف ہیں، 10 بچے شریف ہیں، تو 90 بچے آوارہ ہو چکے ہیں۔ تھوڑے بہت ہمیں اچھے بچے نظر آ رہے ہیں، فکر مند بچے نظر آ رہے ہیں، کتنے ہیں یہ؟ تقابل کر کے دیکھیے، جو آوارہ ہو گئے، جو بدکار ہو گئے، جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے، جو زناؤں میں مبتلا ہو گئے، جو نشوں میں مبتلا ہو گئے، جو معاشقوں میں مبتلا ہو گئے، غیروں کی بچیوں کے ساتھ اپنے اخلاق خراب کر رہے ہیں، وہ کتنے ہیں نرمل میں؟ اور وہ جو شریف بچے ہیں، اللہ سے شرماتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کتنے ہیں مسلمانوں میں؟ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہیں، مگر یہ کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 10 اور 90 کا فرق ملے گا آپ کو۔ ان 90 مسلمانوں کو اسلام پر کیسے لایا جائے، اس کے لیے کتنی جد و جہد کی جائے۔ ہر ساتھی اپنے ساتھی پہ محنت کرے، ہر نمازی بے نمازی پر محنت کرے، ہر مسلمان اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کے دین کے لیے فکر کرے، جد و جہد کرے، اور سب کو لا کے علماء سے جوڑو، خود بھی علماء سے جڑے رہو، اور ان کو روزانہ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ دے کر اللہ کا دین سیکھ لو۔ اللہ کا دین کتابوں میں ہے، اللہ کا دین بیانوں سے بھی نہیں سیکھ سکیں گے آپ۔ بیان میں کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنے والے کو آج کوئی مضمون سمجھ میں آتا ہے، اس کے اوپر وہ بات کر دیتا ہے، ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، دوسرے بیان میں ایک آدھ کوئی اور بات معلوم ہو جائے گی، لیکن اس طرح ہمیں پورا دین نہیں معلوم ہوگا۔ عقیدے کیا ہیں، عبادت کیا ہے، معاملات کیا ہیں، معاشرت کیا ہے، ایک مسلمان کے اخلاق و کیریکٹر کیسے ہونے چاہیے، ہمیں نہیں معلوم ہوں گے جب تک نبی کی تعلیمات باقاعدہ نہیں سیکھیں گے، نہیں معلوم۔ اور اس سیکھنے کے لیے مدرسے میں داخلہ لے کر عالم بننے کی ہر کسی کو ضرورت نہیں ہے، تھوڑے لوگ بننا چاہیے، لیکن وہ جو بن گئے ہیں نا، باقی سب کو ان سے دوستی کر کے سیکھ لینا چاہیے۔ صحابہ کیسے سیکھتے تھے؟ تمام صحابہ علماء نہیں تھے، چند صحابہ علماء تھے، اور بقیہ صحابہ ان کے دوستی میں سب سیکھتے رہتے تھے۔ ہمیں دوست بنانا چاہیے بستی کے عالم، اور ان سے قریب ہو جانا چاہیے، اور ان سے دوست تعلقات رکھنا چاہیے، اور تھوڑا وقت دے کر دین سیکھتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے بالغین کے مکاتب قائم ہونے چاہیے، اس کے لیے بچوں کے مکتب بستی بستی قائم ہونے چاہیے۔ یہ جلسہ مہینے میں ایک دفعہ کرنے سے تبدیلی کچھ بھی نہیں آئے گی، تھوڑی فکر ضرور پیدا ہوگی، بے فکروں کے ہمارے احساس جاگیں گے، ہمارے اندر کچھ نہ کچھ خیالات اچھے آ جائیں گے، اتنا ہی ہوگا، لیکن انقلاب نہیں آئے گا۔ بستی میں انقلاب لانا ہے تو گلی گلی مکتب قائم کرنا، ہر مسلم بچے کو مکتب میں لانا، اور وہاں اللہ کی کتاب پڑھانا اور دین سکھانا۔ اسی طرح مسجد میں یا کسی سینٹر بنا کر نوجوانوں کے لیے مکتب قائم ہونا، عالم وہاں پر بیٹھنا، پیش امام بیٹھنا، اور وہ بچے ان کے ساتھ دوستانے میں بیٹھنا، اور ان کو پوچھ کر دین سیکھو۔ کچھ وہ بتائیں گے، کچھ ہم پوچھ کے سیکھیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے ہمارا دین بڑھے گا، علم بڑھے گا، علم بڑھے گا تو عمل بڑھے گا، عمل بڑھے گا تو اسلام پختہ ہوگا، جب اسلام پختہ ہوگا اللہ راضی ہوں گے، پھر اللہ کی نصرت آئے گی، پھر اللہ کی مدد آئے گی، مشکل حالات ختم ہوں گے، دشمنوں کو اللہ زیر کرے گا، اور اللہ تعالی ہمارے لیے امن کا ماحول بنا کے دے گا۔ تبدیلی آنا ضروری ہے، عورتوں میں بھی آئے، مردوں میں بھی آئے، بچوں میں بھی آئے، جوانوں میں بھی آئے، بوڑھوں میں بھی آئے، سب میں تبدیلی آئے۔ ہماری عورتوں کو قرآن پڑھنا آئے، ہماری بچیوں کو اخلاق آئیں، سب ہمارے اندر آنا چاہیے۔ یہ کب آئیں گے بھائی؟ یہ مکاتب کے ذریعے آئیں گے۔ تو مکاتب کا نظام آپ لوگوں کو اس بستی میں کرنا چاہیے۔ ہر مہینہ
کہیں اور یہ حضرات پروگرام رکھتے ہیں، آج اس بستی میں ہے، اس بستی والوں سے گزارش ہے کہ یہ دوسری جگہ سے جو آئے ہیں وہ اپنی بستی میں فکر کریں، جو یہاں بستی کے لوگ ہیں، اس مسجد کے مصلی ہیں، وہ اس مسجد میں فکر کریں، نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر منت خوشامد کر کے مکتب میں لایا جائے، آدھے گھنٹے کا مکتب، زیادہ نہیں، بھائی جو کرتے وہی کام کرو، اپنی مصروفیات پڑھنے کی ہیں پڑھو، تجارت کی ہیں تجارت کرو، مزدوری کرتے ہیں مزدور، جو کرتے ہیں وہ کرو اپنی روزی روٹی کے لیے، لیکن مکتب میں ضرور آؤ، ایمان سیکھو، قرآن سیکھو، دین سیکھو، اللہ کے رسول کو جانو پہچانو، اللہ رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو، اللہ رسول کے جیسے بننے کا شوق پیدا کرو، یہ ہمارے اندر سکھانے کی ضرورت ہے۔ نہیں سکھائیں گے تو بھائی محلوں میں بستیوں میں جو نقشے ہم دیکھ رہے ہیں، جو حالات مسلم امت کی دیکھ رہے ہیں، یہ اور بدتر ہوں گے اور گندے ہوں گے یہ حالات، تب ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ابھی تو پھر بھی موقع ہے کہ ہم کریں، اور اس ملک میں ابھی تک جو لوگ حکمرانی مرکز میں کر رہے ہیں وہ لوگ اسلام اور مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی یہاں کے حالات اتنے خراب نہیں ہوئے ہیں جتنے رشیا اور ترکیہ میں خراب ہوئے تھے، ایسے یہاں ابھی نہیں خراب ہوئے ہیں، بلکہ انشاءاللہ اتنے خراب یہاں ہونے بھی نہیں پائیں گے۔ پر اگر ہم دین کی فکر نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت خود ہم سے ہمارا حال خراب ہو جائے گا، دوسرے کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے کو تباہ کر لیں گے، اپنے آپ کو برباد کر لیں گے۔ اس لیے تبدیلی لانی پڑے گی، حالات بدلنا پڑیں گے، ہر طبقے کے حالات، ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے، ہماری عورتوں کے، مردوں کے، تاجروں کے، مزدوروں کے، سب کے حالات بدلنے پڑیں گے۔ اس کے لیے جد و جہد ہے، اور آسان راستہ مکتب کا قیام ہے، علم اس سے آئے گا، جب علم اس سے آئے گا تو پھر عمل بھی آئے گا، عمل آئے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت راضی ہوں گے اور ہمارا کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہماری بے فکری کو فکر سے تبدیل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بستی کے سنجیدہ سمجھدار لوگوں کو، بستی کے نوجوانوں کو اپنی بستی کے اندر ایک اسلامی، دینی، نورانی، روحانی ماحول بنانے کے لیے کچھ کرنے کا اور علماء کی نگرانی میں کرنے کا شوق پیدا فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام۔ نسألک یا ذا الجلال والإکرام ان تستجیب لنا دعوتنا وان تعطینا رغبتنا وان تغنینا عمن اغنیتہ منا یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا به حتی نلقاک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ربنا حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ دین سے دور رہنے، دین نہ سیکھنے کی جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ جو زندگیاں باقی ہیں اس میں دین کو صحیح طریقے پر سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے عقائد کو اپنی چاہت کے مطابق بنا دیجیے، ہماری عبادتوں کو اپنی چاہت کے مطابق بنا دیجیے، ہمارے معاملات کو اپنی چاہت کے مطابق بنا دیجیے، ہماری معاشرت کو اور ہمارے اخلاق کو اپنی چاہت کے مطابق بنا دیجیے. اے اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائیے، اپنے حبیب کی کامل محبت نصیب فرمائیے، اپنے قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے مولا کریم ہمارا عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت کو سیکھ کر مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اپنے بچوں پر محنت کرنے اور انہیں ان عقائد پر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے مولا کریم ہر قسم کے معاصی اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی اپنے علم دین حاصل کرنے کے اسباب ڈھونڈنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ گلی گلی مکتب قائم ہو، مستورات کو جوڑ کر انہیں دین سنایا جائے، احکام سنائے جائیں. اے اللہ اس کے سیکھنے سکھانے کے اسباب پیدا فرما دیجیے، اس کی فکریں پیدا فرما دیجیے. اے مولا کریم ہر جہل کے اندھیرے سے ہماری حفاظت فرمائیے، علم کی روشنی سے بستیوں کو منور فرما دیجیے. اے مولا کریم سب کو نمازی بنا دیجیے اور اپنے کرم سے اے اللہ دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے. سب مسلمانوں کو اپنے خاندانوں اور اپنے محلوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو ہماری پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجیے. اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، خاص طور سے اس ریاست کو پرامن رکھنے کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے جو بندے ریاست کے امن کو تار کرنا چاہتے ہیں ان کے شر سے حفاظت فرمائیے، اور تمام رعایا کو، تمام انسانوں کو امن کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے اسباب نصیب فرما دیجیے. اے مولا اپنے کرم سے حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دیجیے، جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. خاص طور سے بیٹیوں کے رشتوں کو اور ان کے اچھے رشتے ملنے اور آسانی سے نکاح ہونے کے اسباب پیدا فرما دیجیے. اے اللہ رسم و رواج سے اور خرافات سے اور فضول خرچیوں سے بچ کر سادگی کے ساتھ نکاحوں کو وقت پر کرنے کی سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیے. اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائیے، ہماری بیٹیوں کو بہت احتیاط کے ساتھ، غیرت ایمانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نوجوانوں کو آوارگی سے، بیکار وقت گزارنے سے، ان پڑھ و جاہل رہنے سے محفوظ و معمون فرما دیجیے. جی لگا کر پڑھنے اور محنت سے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ جو پڑھ چکے ہیں انہیں کاموں میں مشغول و مصروف ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ مسلمانوں کو ہنر سیکھ کر، ہنرمند بن کر خوددار زندگی گزارنے اور اپنی روزی خود کمانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے مولا کریم اس بستی میں خاص رحم و کرم کی بارش فرمائیے، بستی والوں کو اتفاق و اتحاد و محبت نصیب فرمائیے. اس مسجد سے دین کی سرگرمیوں کو جاری اور ساری رکھیے.
اور ساری مسجد کے سارے محلے کے لیے اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنا دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ابھی اذان ہوگی اور انشاءاللہ 9:05 پر جماعت ٹھہرے گی۔